فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو، یعنی جب تمہارے سارے ریچولز اینڈ رائٹس کمپلیٹ ہو جائیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر یاد کرو اللہ کو، بار بار اللہ کی یاد۔ تو حج کیا ہے اصل میں؟ اللہ کی یاد۔ اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے، جب مناسک مکمل ہو جاتے ہیں، انسان کا سفر پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، تو عموماً کیا ہوتا ہے، اس وقت اس کی تھکاوٹ بڑھ جاتی، اور پھر انسان ذکر سے غافل ہونے لگتا ہے کہ اب حج تو ہو گیا۔ لیکن یہاں کہا گیا کہ حج کرنے کے بعد اللہ کو نہیں بھول جاؤ، یہ سوچ کے کہ ہم نے حج میں بہت عبادت کر لی، بہت یاد کر لی ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ جب حج کے مناسک ہو جاتے ہیں تو نہا دھو کر پھر بازاروں میں نکل جاتے ہیں کہ اب فرض ادا ہو گیا۔ نہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرو اللہ کا، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ اہل عرب خاص طور پر حج کے موقع پر اپنی مجلسیں جماتے تھے، بہت دور دور سے قبائل اکٹھے ہوتے، تو وہاں پر آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں شعر و شاعری میں بھی بہت مفاخر بیان۔ مفاخر کیا ہے؟ اپنے حسب نسب کی باتیں اور بہادری کے قصے اور بڑوں کے جو ایسے واقعات کہ جس سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر کیا جماتا، اپنی بڑائی جماتا، برتری جتاتا اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا۔ تو فرمایا کہ وہاں تم اللہ کو یاد کرو۔ بات یہ ہے کہ ہماری تو جو بھی کوئی عبادت ہے، عبادت کی ادائیگی کے بعد اللہ ہی کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ مثلا نماز آپ ادا کرتے ہیں روزانہ، سلام پھیرنے کے بعد کیا کرو؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر اس طرح دعائیں مانگتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی اتنا اجر اور ثواب ہے۔ روزہ جب کھولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور جب سارے روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو اگلے دن عید کے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ تکبیرات کرتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ قربانی کی عید کے اوپر کیا کرتے ہیں آپ؟ تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر تو بار بار اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سورۃ الجمعہ میں آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ نماز جمعہ کو کیا کہا گیا؟ ذکر اللہ۔ اور پھر فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور پھر واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے سب لوگ مسجد آ رہے ہیں، کس لیے آ رہے ہیں؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر کے لیے آ رہے ہیں۔ اب کیا ہے، نماز ادا ہو چکی، اب تو ہم فارغ ہو گئے، چلو بازار چلیں، چلو بازار بے شک، پھر اپنا کام کاج کرو، لیکن واذکروا اللہ کثیرا، پہلے تو صرف ذکر اللہ کا، اور جب واپس جا رہے تو کہا واذکروا اللہ کثیرا، اب اور زیادہ یاد کرو، کیونکہ مسجد میں تو سب کر رہے ہوتے ہیں، آسان ہے کرنا، لیکن جب مسجد سے نکلو گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ غفلت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ غفلت کے موقع پہ پکڑتے ہیں۔ بہت نیچرل ہے نا، جب آپ خصوصی طور پر حج کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں اب تو تھک گئے ہیں، اب ذرا ریسٹ کر لیں، اور اب انوائنڈ کر رہے ہیں، اور اب ریلیکس ہو رہے ہیں۔ نہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب او اشد ذکرا، یا شدید تر ذکر، اور بھی زیادہ ذکر۔ اب یہ جو شدت ہے نا، اشد اسم تفضیل ہے، یعنی زیادہ ذکر، وہاں بھی جمعہ کے بعد زیادہ ذکر، اور یہاں بھی واپس آ کر زیادہ ذکر۔ کیا مطلب ہے شدت ذکر؟ صرف کثرت کی بات نہیں، کثرت تو ہے ہی، اخلاص بھی زیادہ، حضور قلب بھی، اور اس کی ہیئت بھی، شکل، یعنی جیسے نماز وغیرہ۔ کیونکہ جب انسان حج کے موقع پر سب کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماحول ہوتا ہے قدرتی اللہ کو یاد کرنے کا، تو اس میں کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ اللہ کو یاد کرو، ہر طرف کوئی نہ کوئی ذکر ہو رہا ہے، اذان ہو گئی، نماز کو چلو، نماز کے بعد تکبیریں ہو رہی ہیں، بہرحال انسان ایک ماحول میں ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان وہاں سے نکل کر واپس آتا ہے، پھر دنیا میں مشغول ہونے لگتا ہے، تو پھر ضرورت زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کوشش کے ساتھ واپس پلٹے۔ یہاں جس خاص چیز کا ذکر ہے وہ یہ کہ اہل عرب حج سے فارغ ہو کر اپنی مرضی اور دلچسپی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، آباء و اجداد کی کہانیاں سناتے، قصے کہانیاں۔ کہا کہ نہیں، اس وقت بھی تم اللہ کے ذکر پر توجہ کرو۔ ہر دور کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے مجالس میں لوگ مصروف نہ ہو، لیکن واپس آ کر وہی ٹیلی ویژن، وہی موویز، وہی چیزیں۔ چند روز پہلے کو مجھ سے ذکر کر رہا تھا کہ وہ حج سے واپس آئیں تو کہتے کہ جس فلائٹ میں وہ واپس آئے وہ حاجیوں کی فلائٹ تھی، اور اب تو فلائٹس میں بھی اتنے فتنے ہیں کہ سارا وقت موویز کھلی ہیں اور بہت زیادہ چینل کی چوائسز ہیں۔
تو کہنے لگی کہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس شخص نے نان سٹاپ موویز دیکھی، پریشان ہو رہی تھی کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، ابھی حج سے واپس آیا، ابھی احرام اترا ہے اور جہاز میں بیٹھتے ہی نان سٹاپ موویز، یہ کس قسم کا حج ہے کہ انسان اتنا غافل ہو جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا آپ مووی دیکھ رہے ہو تسبیح کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو پھر ایک ریچول رہ جائے گا، دل کی حاضری تو نہیں ہوگی، دل کی حاضری تو کہیں اور ہے۔ تو حج بھی ضروری ہے مگر حفاظت حج اور ضروری، اشد ذکرا، زیادہ مشکل کام ہے۔ فمن الناس، تو لوگوں میں سے بعض، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، ہمیں دنیا دے دے۔ حج کے موقع پہ بہت دعائیں مانگی جاتی، ذکر کی ایک قسم دعا بھی ہے، تو دعائیں جب بہت مانگی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عموماً لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ ایکچولی دعا جو ہے وہ انسان کی اندرونی حالت کا اظہار ہے۔ دعا کیا ہے؟ دل کے جذبات کا اظہار۔ ذرا غور کیجئے، عموماً کیا دعائیں مانگتے ہیں آپ کی عمومی دعائیں وہی ہوں گی جو آپ کے دل کی حالت ہوگی، جو چیز آپ کے دل میں ہوگی آپ وہی مانگیں گے، وہی زبان پہ آئے گی، اس کے لیے دعا میں شدت بڑھ جائے گی۔ تو جن لوگوں کے دل میں دنیا رچی بسی ہوئی ہو وہ حج پر پہنچ کر بھی کیا مانگتے ہیں؟ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ صحت، مال، دولت، اولاد کی کامیابیاں، اولاد کی شادی وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نہ مانگو، لیکن صرف یہ نہ مانگو۔ فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں پچھلی آیت میں حج کے ساتھ تجارت کا ذکر ہے، اس کی تو اجازت ہے، اور یہاں پر صرف دنیا مانگنے سے منع کیا گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آخرت بھی مانگو، ورنہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت صرف اس کی ہے جو آخرت کی یاد میں جیے، جو آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرے۔ بعض لوگ اس پہ بہت بحثیں کرتے ہیں، اچھا وہ فلاں شخصیت جو ہے دنیا میں بہت انہوں نے چیریٹی کے کام کیے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، تو کیا ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا؟ جھگڑے کرتے ہیں نا لوگ، فلاں جنت میں جائے گا یا نہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں جی مدر ٹریسا جنت میں جائیں گی یا نہیں، اور فلاں جنت میں جائے گا یا نہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو دنیاوی مقصد کے لیے حج کرے گا وہ حج پہ پہنچ کے بھی کیا مانگے گا؟ دنیا مانگے گا، اور جو اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت میں حج کرے گا وہاں پہنچ کر بھی اس کی دعاؤں میں شدت انہی امور کی ہوگی۔ آباء و اجداد کے قصے جو ہیں ان کا ذکر کثرت کے ساتھ کیوں کیا کرتے تھے اہل عرب؟ اپنی ذات کو نمایاں کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ تو حج تو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت ہے، نہ کہ وہ کوئی دنیاوی امتیاز حاصل کرنے کا ذریعہ۔ بعض لوگ حج پہ حج کس لیے کیے جاتے ہیں؟ الحاج کہلانے کے لیے۔ تو حج عبادت ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ حج دنیاوی حیثیت میں دوسروں پر اپنی برتری جمانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں خاص طور پر جس چیز کی کثرت ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، آخرت کی یاد اور آخرت طلبی۔ بہت سے لوگ اس بات پہ جھگڑے کرتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص جو مسلمان نہیں لیکن اس نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ تو اس کی سمپل ریزن یہ ہے کہ انہوں نے وہ آخرت کے لیے نہیں کیے ہوتے، انہوں نے دنیا کے لیے کیے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو یہ کہتا ہے کہ رب مجھے دنیا ہی دے دے، جو اچھے اچھے کام صرف اس لیے کرتا ہے کہ دنیا میں اس کو فائدہ مل جائے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک سمپل قاعدہ، جس نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں اس کو آخرت میں کیوں ملے؟ اور اگر کسی نے آخرت کے لیے کیا ہے تو اس کا معاملہ اللہ پر ہے۔